موجود ہیں حزب سابق جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کے وقت کا. پورا رمضان غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. قرآن مجید کے کسی ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس نشست میں, حدیث کو بھی زیر بحث لاتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے. جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ حسد کا موضوع ہے. قرآن مجید کے اندر یہ زیر بحث آیا ہے. سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا, تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور گرہنوں پر پھونکنے والوں کے شر سے, اور حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے. ہم صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح میں لکھا ہے, یعنی جب حاسد حسد کے جوش میں اپنے ترکش کا ہر تیر آزمانے کے لیے تیار ہو جائے. لفظ حاسد اگرچہ عام ہے اور اس کو عام ہی رکھنا چاہیے, لیکن قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص اشارہ شیطان کی طرف ہے, جس نے پورے زور اور ورول کے ساتھ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی توحید سے برگشتہ کر کے رہے گا. چنانچہ دعوت حق اور اس کے داعیوں کو خاص طور پر متنبہ رہنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا اصل ہدف وہی ہوتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر اقدام کر گزرتا ہے. اور اسی چیز کو باقی قرآن مجید کے اندر بھی زیر بحث لایا گیا, اس کو بھی پڑھتے ہیں ہم سب. جس چیز سے آغاز ہوا ہے تخلیق انسانیت کا, جو قصہ آدم اور حوا بھی بیان کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری کائنات کی جو اسکیم ہے اس کو بھی وجود پذیر کیا گیا. وہاں پر بھی جو سب سے بنیادی اور اہم نقطہ ہے, جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیطان کو کہ بھئی تم ان کو سجدہ کرو, سب تو وہ شیطان نہیں تھا لیکن وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے پھر شیطان بن گیا, تو وہاں پر بھی بنیادی چیز یہی حسد نظر آتی ہے کہ بھئی میں تو اس سے برتر چیز سے بنا ہوا ہوں اور میں کیسے اس کو کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا کا, تو اگر دنیا کی ابتدا ہی اتنے بڑے نیگیٹو ایول سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہی حسد ہے اس دنیا میں. اس میں کیا شک ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان میں جو جبلی تقاضے رکھے گئے ہیں وہ جس طرح سے کھانے کے, پینے کے, جنسی لذت حاصل کرنے کے ہیں, اسی طرح سے اپنی برتری کے اظہار کے بھی ہیں. انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے, اور وہ بات ایک حد تک ٹھیک ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو ہم انسان میں دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخصیت اور ہر شخص اپنے لحاظ سے چیزوں کو متعین کرتا ہے. میں یہ ہوں, مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ میری صلاحیتیں ہیں, یہ میرے مفادات ہیں, ان کے اندر مجھے زندگی بسر کرنی ہے, مجھے دولت, اقتدار, حسن, جس چیز کو بھی وہ اپنا ہدف بنا لے اس میں فلاں مقام تک پہنچنا ہے. یہ چیز انسان کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اسی میں وہ بڑے بڑے مارکے بھی طے کرتا ہے, اسی کے نتیجے میں بڑی تحقیقات ہوتی ہیں. یہی چیز انسان کو بڑی منزلوں تک پہنچانے کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے. یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, لیکن اگر یہ مثبت جذبے کے طور پر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے, یا میرے اندر یہ قوت رکھی ہے, مجھے اس کا اظہار کرنا ہے, وہ علم کی ہے, وہ کسی ہنر کی ہے, وہ کوئی اور صلاحیت ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اظہار کے میدان منتخب کرتا ہے. یہ سیاست ہی کو دیکھ لیں, اس میں بہت کچھ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. موجودہ زمانے میں تو پھر چلیے جیل میں چلے گئے یا کوئی مقدمہ بن گیا, قدیم زمانے میں تو مرنا پڑتا تھا. یعنی یا آپ تخت حاصل کریں گے یا تختہ, یہ صورتحال تھی. اس میں بھی لوگ نکلتے تھے اور وہ تخت کی خواہش میں بڑے بڑے مارکے انجام دیتے تھے. اسی طرح کا معاملہ بعض تحقیق کرنے والے اختیار کرتے ہیں. یہ دیکھیے نا, جو لوگ خلا میں چلے جاتے ہیں, کتنے بڑے خطرات ہیں جو مول لے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنی, ورنہ تو ایجادات نہ ہو سکیں, بڑی عمارتیں نہ بن سکیں. یعنی انسان اگر ڈرے مارے کانپتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو داعیات انسان کے اندر رکھے ہیں, وہ اگر مثبت سمت میں آگے بڑھیں تو وہ انسانیت کا بھی حسن ہے, اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے, اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں. لیکن جس وقت وہ تقابل میں دوسروں کو گرانے کا فیصلہ کر لیتی ہے, تو اس میں جس جذبے کو سب سے پہلے انگیخت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی حسد کا جذبہ ہے. یعنی یہاں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے
یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دینا، یا اس کو ہر حال میں پیچھے کر کے رکھنا ہے، یا وہ آگے بڑھا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا. یہ چیز جس وقت پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر طبیعت کا اور شخصیت کا بڑا فساد بن جاتی ہے. یہ ایسا فساد بن جاتی ہے کہ انسان کے لیے وہی انجام پھر رہ جاتا ہے باقی جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انسان میں پہلے حسد پیدا ہوا، حسد نے غلط تدبیریں سجائیں، ان غلط تدبیروں کے نتیجے میں اس نے غلط اقدامات کرنے شروع کیے، اپنی اخلاقی شخصیت کو برباد کیا. اس کے نتیجے میں طبیعت میں ایک بغض اور کینہ در آیا. بغض اور کینہ نے انسان کے اندر جو عقلی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس کو معاف کرنا شروع کر دیا. اب فرمایا کہ پھر تمہارا کیا علاج ہے، موتوا بغیظکم، مرو اب تم، جاؤ اب اسی کے ساتھ مر جاؤ، یعنی اس کے سوا اور کیا چیز ہے. تو یہ چیز ہے جس کا انسان کو بہت اچھی طرح تجزیہ کر کے اندازہ کر لینا چاہیے. میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں، میرے اندر یہ ہنر اللہ نے ودیعت فرمایا ہے، میں فلاں کام کر سکتا ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اس کام کو کرنے کے لیے تواضع کرنا، ہمت کرنا، اپنے آپ کو اس میں بہتری کی جگہ پر لے جانا، یہ سب مثبت جذبے کی چیزیں ہیں. لیکن اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں. اول تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ نے بڑی متنوع صلاحیتیں دی ہیں، یعنی ان کو اگر آپ مان لیں تو ایک دوسرے کے لیے قوت بن جاتے ہیں. لیکن انسان بعض اوقات اس صورتحال میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں کو جینے نہیں دینا. اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ دوسروں کو وہ کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ تو کبھی اللہ اذن دے دے گا پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس میں ناکامی ہوتی ہے. کامیاب انسان کس چیز میں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں. وہ اپنی شخصیت کو برباد کرتا ہے، اپنی شہرت کو برباد کرتا ہے، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو آلودہ کرتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت ہوتا ہے، طرح حالے کے اس کے گرد و پیش میں خوش آمدی ہوں تو وہ بھی در حقیقت اندر سے اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی درجے کا عذاب نہیں ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے. شخصی زندگی میں یہ چیز کسی خاندان میں ہو، یہ چیز کسی ادارے میں ہو، یہ کہیں آپ کی کسی معاشی جدوجہد میں آ جائے، ہر جگہ بربادی کا باعث بنتی ہے. یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مثبت قوتیں آہستہ آہستہ مزمل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی منفی قوتیں اس کو ایک مجرم بنا دیتی ہیں. اور اگر وہ سوسائٹی کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے، باہر نکل کر ڈاکے نہیں ڈال رہا، تو وہ حقیقت میں ایک مجرمانہ شخصیت ہی کے ساتھ اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں رہ رہا ہوتا ہے. یہی چیز اس سے آگے بڑھ کر قوموں کی علامت بن جاتی ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے انفرادی طور پر اس جذبے کا ظہور ابلیس سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان قرار دے دیا، اور وہ اب راندہ درگاہ ہے. ہم ہر وقت اس کو شیطان رجیم کہتے ہیں، مردود ہے، اللہ کے ہاں سے اس پر لعنت کر دی گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. تو اس کو مہلت ملی ہے، تو یہ مہلت سزا کی مہلت ہے، یہ کوئی نیکی کر لینے کی مہلت نہیں ہے.